السلام علیکم. سفال گر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 14. قریب سے گزرتی عورت کی حیران نظروں کو خود پر جمے پا کر پرنیا کو احساس ہوا کہ وہ بلند آواز میں خود کلامی کر رہی تھی. اس نے عورت کو رکنے کا کہا اور اس سے اس مکان کی بابت معلوم کیا جو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ان گلیوں میں ڈھونڈ رہی تھی. اس سے قبل وہ 2 اور لوگوں سے پتہ پوچھ چکی تھی. اس بار اسے کامیابی ہوئی. اس عورت نے گلی کے موڑ کی جانب انگلی سیدھی کی. وہ ہرے دروازے والا آخری مکان. وہاں رہتے ہیں قربان صاحب. قربان صاحب؟ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ رک گئی. اسے بر وقت خیال آیا تھا کہ مریم کے والد صاحب کا نام قربان ہی تھا. جی اچھا، شکریہ. وہ تیز قدموں سے گلی پار کر گئی. مریم اسکول کے ابتدائی دور سے اس کی دوست تھی. میٹرک تک وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھی تھیں اور اس تمام عرصے میں شاید ہی کوئی دن ایسا آیا ہو جب وہ اکٹھی نہ دیکھی گئی ہوں. اسکول کے بعد بھی ان کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے ربط جاری رہا تھا. چند ماہ پہلے جب پرنیا تعلیم کے سلسلے میں امریکہ جانے لگی تو اس نے مریم کے نام خط لکھا تھا جس میں لاس اینجلس والا پتہ بھی بھیجا تھا، مگر مریم کا کوئی جوابی خط اسے امریکہ میں نہیں ملا. واپس آنے پر اسے معلوم ہوا کہ مریم کے دونوں بھائیوں کو کسی جاننے والے کے تبسط سے دوسرے شہر میں ملازمت مل گئی تھی جس کے باعث انہیں گھر تبدیل کرنا پڑا. اپنے نئے پتے سے مریم نے اسے چند خطوط بھی ارسال کیے تھے جو وینس نے بنا کھولے رکھ چھوڑے تھے. انہی خطوط سے پرنیا کو مریم کے گھر والوں کی دوسرے شہر منتقلی کے متعلق معلوم ہوا تھا اور گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں جو واحد نام آیا تھا وہ مریم کا تھا. ہرے روغن والا اونچا دروازہ کھلا تھا. وہ بنا دستک دیے اندر چلی گئی. رات بھر برسنے والی بارش نے صحن کی پختہ اینٹوں کو دھو کر نکھار دیا تھا اور چھت کے جالی دار پردے سے جھانکتی سرما کی زرد دھوپ کے قطرے گیلے فرش پر ترتیب سے دھرے تھے. برآمدے میں کھلنے والے دروازے سے مریم باہر آئی. وہ آٹا گوندتے ہوئے اٹھ کر آئی تھی. اس کے ہاتھ سفید امیزے سے لتھڑے تھے. ہائے اللہ پرنیا، تم کیسے آ گئی یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. میرے خطوں کا جواب بھی تو نہیں دیا تم نے. نہ خیر نہ خبر. بڑے دنوں سے چھت پر کوا بول رہا تھا. دل کہتا تھا کوئی مہمان آنے والا ہے، پر تم آؤ گی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس نے آٹے سے بھرے ہاتھ پرنیا کے کندھوں سے گزار کر اسے گلے سے لپٹایا اور بلند آواز میں قہقہا لگایا. پھر جھجک کر پیچھے ہٹی اور اس کا قہقہا کہیں کھو گیا. تم اکیلی آئی ہو؟ ہاں. پرنیا نے کندھے سے لٹکتا بیگ جس کے بوجھ سے اس کا بازو شل ہو گیا تھا اتار کر فرش پر رکھ دیا. میں سمجھی نہیں، تم اکیلی کیسے آ سکتی ہو؟ مطلب میں اکیلی ہی آئی ہوں. وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اکیلی کیسے آ گئی؟ کوئی ساتھ کیوں نہیں آیا؟ میں کسی کو بتا کر نہیں آئی. میں گھر سے چوری چھپے نکلی ہوں. مریم کے ہونٹ واہ ہوئے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں. پرنیا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ چوری چھپے کیوں نکلی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ پرنیا نے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے کی خاطر سارے صحن اور برآمدے میں نگاہ گھمائی. تھکن سے دکھتا ہوا جسم اسے مزید ایک لمحہ بھی کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر مریم کو پوری بات بتائے بغیر کہیں بیٹھ جانا شاید ممکن نہیں تھا. وہ نکاہت زدہ آواز میں اسے بتانے لگی تھی. مریم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا پھیکا ہو گیا کہ صحن میں بکھری دھوپ اس کے مقابلے میں زیادہ رنگین لگنے لگی. پرنیا کے خاموش ہو جانے کے بعد بہت دیر بعد تک وہ کچھ نہیں بولی. اپنے ہاتھوں پر لگے امیزے کو دیکھتی رہی. پھر خاموشی سے فرش پر پھیلے ان دبوں کو گھورنے لگی جو پرنیا کے قدموں سے بنے تھے. میری حیثیت کیا ہے؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کیا سوچ کر تم میرے پاس آ گئی ہو؟ پرنیا خاموش رہی. اگر اس نے سوچا ہوتا تو وہ ایسا کرتی ہی کیوں؟ میں ایک عزت دار آدمی کی بیٹی ہوں. ہمیں اس محلے میں آئے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے، مگر ہم یہاں گمنام نہیں ہیں. لوگ میرے باپ کا نام عزت سے لیتے ہیں. جب تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچیں گے تو تم ہی بتاؤ، اس کے بعد لوگ ہمیں اس محلے میں جینے دیں گے؟
مریم پر جوں جوں پنیا کی آمد سے پیدا ہونے والے متوقع حالات عیاں ہو رہے تھے، اس کے اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ وہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو وہ یہاں نہیں آئیں گے؟ وہ سب سے پہلے یہیں آئیں گے اور ممکن ہے کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں۔ مریم نے بلا ارادہ بیرونی دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ انہیں یہاں کا پتہ معلوم نہیں ہے، وہ مجھے نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں اسی پتے سے خط بھجوائے، تم تو امریکہ میں تھی۔ وہ خط تمہاری امی نے ہی وصول کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ خطوط دیکھے بغیر ہی سنبھال لیے تھے۔ پتے وغیرہ کی طرف انہوں نے بالکل دھیان نہیں دیا ہوگا، اور میں وہ خط ساتھ ہی لے آئی ہوں۔ پرنیا نے بوجھل جوتوں میں پیروں کے پنجوں کو بے چینی سے حرکت دی۔ اس کے پیروں میں اتنا درد تھا کہ وہ ان کے علاوہ کچھ بھی اور سوچ نہیں پا رہی تھی۔ مریم، میں بیٹھنا چاہتی ہوں، ہم اندر چل کر بات کریں؟ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میری ایک بات مانو پرنیا، تم واپس چلی جاؤ۔ کہاں واپس چلی جاؤں؟ اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ تمہارے گھر والے ہیں، وہ تمہارے سب سے بڑھ کر سگے ہیں۔ تم واپس جا کر ان سے معافی مانگ لو۔ وہ ناراض ہوں گے لیکن مان جائیں گے۔ تمہارے اس طرح گھر چھوڑ آنے کی وجہ سے ان کو بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ اب اگر تم واپس چلی جاؤ تو وہ تم پر پہلے کی طرح سختی نہیں کریں گے، تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ پنیا نے بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں پریگننٹ ہوں، میرا شوہر مسلمان ہے، کوئی ماننے والی بات ہوتی تو وہ مان بھی جاتے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مریم کے ہاتھوں کی جنبش رک گئی۔ تم پریگننٹ ہو؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ جو بھی ہے، تم چلی جاؤ، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تم واپس چلی جاؤ۔ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہیں دکھ نہیں دیں گے۔ تم تو پورا دن مجھے انکل آئزیک کی محبت کے قصے سنایا کرتی تھیں، میرا دماغ چاٹ جاتی تھیں۔ وہ محبت اب کہاں چلی گئی؟ تم انہیں ایک موقع تو دو، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کریں گے۔ کسی نے کچھ برا نہیں کیا، غلطی میں نے کی ہے اور مجھے ہی اس کو بھگتنا ہے۔ میرا جیسے ہی اپنے شوہر سے رابطہ ہو گیا، میں تمہارے گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن تب تک میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی تو کبھی انکار نہ کرتی، مگر میں بے بس ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں کیا بتاؤں گی کہ تم کون ہو اور اچانک یہاں رہنے کیوں آ گئی ہو؟ میرے ابا اور اماں دونوں کراچی گئے ہیں، بڑی آپا کے پاس۔ شکر ہے کہ اس وقت وہ گھر میں نہیں ہے، ورنہ تو۔ لیکن میرے بھائی شام کو فیکٹری سے لوٹیں گے، میں انہیں کیسے مطمئن کروں گی؟ مریم نے فوراً جواب دیا۔ مریم، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھے کہیں بیٹھ جانے دو، مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گی۔ مریم نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ تمہارا شوہر تمہیں کیسے ڈھونڈے گا؟ وہ تمہیں لینے تمہارے گھر چلا گیا اور وہاں تم نہ ملی تو شاید وہ واپس چلا جائے، اسے کیسے خبر ہوگی کہ تم کہاں ہو؟ بہت سے دوسرے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی پرنیا کے پاس نہیں تھا، مگر وہ یہ بات مریم سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ نہیں، وہ پاکستان آیا ہی نہیں، کسی وجہ سے اسے رکنا پڑا ہوگا۔ میں اسے فون کروں گی، وہ آ کر مجھے لے جائے گا، مجھے زیادہ دن یہاں رکنا نہیں پڑے گا۔ کیا تمہارے گھر ٹیلی فون ہے؟ نہیں، ہمارے مالک مکان کے گھر میں ہے، لیکن وہ استعمال کرنے دیں یا نہیں پتہ نہیں، روکھے سے لوگ ہیں۔ شام کو علی آ جائے تو اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی، وہ تمہیں فون کروا لائے گا۔ کسی کے سامنے یہ بات منہ سے نہ نکالنا کہ تم اکیلی آئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں پرنیا، تم میری اکلوتی سہیلی ہو، مجھے بہت عزیز ہو تم۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، مگر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ وہ تیز قدموں سے بیرونی دروازے تک گئی۔ تم اندر چل کر بڑے کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ پر پتی تو ہے نہیں، پرسوں سے کہہ رہی ہوں علی سے کہ پتی ختم ہو گئی، وہ خود چائے نہیں پیتا نا، تب بھی کان نہیں دھرے۔ تم پہلی بار میرے گھر آئے ہو اور ایسے اچانک، وہی تو میں سمجھ نہیں آ رہا تمہاری کیا خاطر کروں۔ مجھے پتا ہوتا تو کوئی اچھی چیز ہی پکا لیتی، چاہے پالک کا ساگ تمہیں پسند بھی آئے یا نہیں۔ کواڑ بند کر کے کنڈا لگانے کے بعد وہ پلٹی تو پرنیا نے اسے شدت سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ پرنیا باورچی خانے کے دروازے کی اوٹ میں گھٹنوں پر گردن گرائے پیڑھی پر بیٹھی تھی
اور مریم مٹی کے تیل والے چولہے پر بیسنی روٹیاں پکا رہی تھی۔ مریم کے دونوں بھائی عبدالعلی اور ابو سعید اندر کمرے میں لحافوں میں لپٹے ریڈیو پر خبر نامہ سن رہے تھے۔ ریڈیو سے شور کے ساتھ نشر ہوتی آواز کے ساتھ ان دونوں کے باتیں کرنے کی غیر واضح آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ اسے مریم کے گھر آئے ہوئے 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران اس نے جتنی بار بی گرانٹ سے اپارٹمنٹ والے نمبر پر فون کیا تھا، وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ جانے کوئی تکنیکی خرابی تھی یا اب وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کے قیام کی طوالت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مریم کے اندر تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ پنیا اس معاملے میں اسے ہرگز قصوروار نہیں ٹھہراتی تھی۔ وہ اتنی ہی بے بس اور بے یار و مددگار تھی جتنی خود پنیا۔ اگر کسی کو پنیا کی حقیقت کی بھنک بھی پڑ جاتی تو مریم کی حیثیت کیا ہو جائے گی، یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ آج ابا کی چٹھی آئی ہے کراچی سے، سعدی بھیا کے نام، فیکٹری والے پتے پر بھجوائی تھی انہوں نے۔ لکھا ہے کہ اماں کو کراچی کا موسم راس نہیں آیا، جوڑوں کی تکلیف بڑھ گئی ہے اور پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 ہفتے میں وہ لوگ لوٹ آئیں۔ ان کے آنے تک اگر تم یہی ہوئی تو ہمارا جھوٹ اور نہیں چلے گا۔ اماں بھائیوں جیسی بولی نہیں کہ جو کہا جائے گا آنکھ بند کر کے ایمان لے آئیں گی۔ تمہیں دیکھتے ہی وہ بھانپ جائیں گی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مریم نے بیسن کی روٹی پر گھی کی پتلی دار گراتے ہوئے کہا، بس کچھ اور مریم، تھوڑے دن اور مجھے یہاں رہنے دو۔ کتنے دن اور کتنے دن؟ اگر تمہارے شوہر کے آنے کی کوئی تاریخ مقرر ہوتی تو ہم انتظار بھی کرتے، مگر اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا تمہیں کوشش کرتے ہوئے، وہ ٹیلی فون نمبر تو شاید کسی کے استعمال میں ہی نہیں ہے۔ ہر دوسرے دن تم فون ملاتی ہو، کبھی کوئی جواب ملا؟ تم اس کی امید چھوڑ دو، اب کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈو۔ کوئی دوسرا راستہ تھا ہی کب؟ وہ جس دھند بھری راہ پر چل پڑی تھی وہاں اسے اپنے قدموں تلے کی زمین دکھائی نہ دیتی تھی، اور اب تو محسوس ہونا بھی بند ہو گئی تھی۔ کئی بار وہ سوچنے لگتی کہ اس کے پیروں کے نیچے زمین ہے بھی یا نہیں۔ اچھا مریم، مجھے اس بات کا جواب دو کہ جب تم اس بچی کو پیدا کرو گی اور لوگ تم سے اس کی ولدیت کے بارے میں سوال کریں گے، تب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ نہ تمہارے آنسو کسی پر اثر کریں گے اور نہ ہی تمہاری خاموشی کسی کو مطمئن کرے گی۔ سنجیدگی سے سوچو تم کہاں کھڑی ہو۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری ہمدرد ہوں۔ کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی تمہیں۔ اس بگڑی ہوئی بات کو سدھارا جا سکتا ہے اگر تم چاہو، اور تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مریم نے لمحہ بھر توقف کیا۔ تم اسے ختم کر دو۔ پنیا نے چیخ کر نہیں کہنا چاہا، لیکن وہ خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ تم کسی ڈاکٹر کے پاس اس کام کے لیے نہیں جا سکتی، جانے وہ کتنے روپے مانگ لے، اور ممکن ہے وہ پولیس کو ملوث کرے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ میں نے تم سے پہلے ذکر نہیں کیا، لیکن اس پہلو پر بہت سوچا ہے میں نے۔ تمہیں آمنہ یاد ہے؟ ہم سے 1 جماعت آگے تھی۔ پنیا نے نفی میں سر ہلایا۔ پکا رنگ تھا، ہڈ کاٹ کھلے تھے، اور کمہاروں کے خاندان سے تھی۔ اس وجہ سے اسکول کی لڑکیوں نے اس کا نام خچڑی رکھ دیا تھا۔ پڑھائی میں بڑی تیز تھی، تقریری مقابلے میں بھی ہمیشہ اول انعام لیتی تھی۔ آئی ذہن میں وہ، میری کافی اچھی دوستی تھی اس سے۔ پنیا کے ذہن میں آمنہ نامی اس گہری سانولی لڑکی کا دھندلا سا عکس آ رہا تھا، لیکن اس بے موقع تذکرے کا مقصد کیا تھا؟ پچھلے سال ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ میں گئی تھی اماں اور علی کے ساتھ۔ اس کی اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی ہوئی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا ہے، وہیں ملازمت کرتا ہے۔ بڑی اچھی قسمت پائی ہے اس نے۔ اس کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ تمہیں اس کی اماں کے بارے میں بتانا تھا۔ 2-3 بار ملی ہوں آمنہ کی ماں سے، بہت ہی نیک عورت ہے۔ بڑا بھلا سا نام ہے، جانے کیوں ذہن سے نکل گیا، شاید حلیمہ یا حکیم۔ ہاں بالکل یہی نام ہے، حکیم بیگم۔ بڑی پیار محبت والی سادہ سی عورت ہے۔ وہ دائی کا کام بھی کرتی ہے۔ اگر تم اس کے پاس جاؤ اور آمنہ کا حوالہ دو کہ تم آمنہ کے ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی ہو تو وہ لازماً تمہاری مدد کرے گی، اور جیسی طبیعت ہے اس کی، اس بات کا چرچا بھی نہیں کرے گی۔ مجھے یقین ہے وہ اس کام کا کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگے گی۔
لیکن تم میرا ذکر ہرگز نہ کرنا. تم وہاں خاموشی سے اس بچے سے چھٹکارا پا سکتی ہو. پھر تم اپنے گھر چلی جانا اور جیسے بھی بن پڑے انہیں منا لینا. وقت پہلے ہی بہت ضائع ہو چکا ہے. تم نے اور انتظار کیا تو یہ حل بھی قابل عمل نہیں رہے گا. تم کہو تو میں ایڈی سے بات کروں. میں کوئی بہانہ بنا کر اسے تمہارے ساتھ بیچنے پر رضامند کرتی ہوں. وہ تمہیں بئیں کے کنارے تک چھوڑ آئے گا. وہاں سے تمہیں بیڑی مل جائے گی بئیں کے پار جانے کے لیے. گاؤں کی مسجد سے 3-4 مکان چھوڑ کر آمنہ کا گھر ہے. تم آسانی سے ڈھونڈ لو گی. میری بات مان لو, یہ سب کے حق میں اچھا ہوگا. پرنیا بولی تو اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ مریم نے اس کے لہجے میں سختی محسوس کی. نہیں, ہرگز نہیں, میں نے کوئی جرم نہیں کیا جس کے ثبوت مٹانے کی ضرورت پیش آئے. میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ میری محبت کا نتیجہ ہے. میں محبت پر شرمندہ نہیں ہوں. ایڈم گرانٹ کسی اجنبی کا نہیں, میرے شوہر کا نام ہے. کل کو آ کر وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ پرنیا تم چند دن بھی میرا انتظار نہ کر سکی تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. میں نہیں چاہتی مجھے اس کے سامنے شرم سے سر جھکانا پڑے. میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. تم تو کچھ بھی سوچ نہیں سکتی, مریم نے غصے سے کہا. تم خود کو اور اپنے ساتھ مجھے بھی تباہ کرنے پر تلی ہو. میں تمہارے لیے جتنا کر چکی ہوں اس سے بہت سمجھو. اس سے زیادہ کرنے کی میری اوقات نہیں ہے. میرے حال پر رحم کرو. دوسری طرف سے آتی آواز سن کر اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی. ہیلو رائن سدرلینڈ, تم کو کس سے بات کرنا ہے؟ لیکن ٹھہرو, یہ سوال غیر ضروری ہے. میرے اپارٹمنٹ میں فون کیا ہے تو ظاہر ہے مجھ سے ہی بات کرنا ہوگی. خیر اپنا نام بتاؤ. وہ مایوس ہو کر فون بند کرنے لگی تھی کہ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. اس بتونی لڑکے رائن کے ساتھ وہ پہلے بھی 2-4 مرتبہ فون پر بات کر چکی تھی. وہ گرانٹ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اور ان کی شادی سے چند روز قبل سڑک پر پیش آنے والے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا جس کے بارے میں اسے گرانٹ نے بتایا تھا. پرنیا کی اس سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی, البتہ وہ اس کی آواز پہچانتی تھی. رائن, میں پرنیا بات کر رہی ہوں, پاکستان سے, گرانٹ کی بیوی. تم جانتے ہو نا مجھے؟ اتنے دنوں بعد اس نے گرانٹ سے متعلق کسی شخص کی آواز سنی تھی. وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی. سامنے بیٹھی ہوئی مریم کے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی. اوہ پرنیا, تم پاکستان کب گئیں؟ میں کل ہی ہسپتال سے فارغ ہو کر اپارٹمنٹ میں آیا ہوں اور سب سے پہلا فون تمہارا ہی آیا ہے. مجھے تم سے شکایت ہے, تم ایک بار بھی ہسپتال میں مجھے دیکھنے نہیں آئی. چاہے میں کبھی تم سے ملا نہیں, اپنے دل میں تمہیں دوست ہی سمجھتا ہوں. تمہارے اور گرانٹ کے درمیان جو بھی اختلافات ہوں, مجھ سے تو تمہاری کوئی ناراضی نہیں تھی. مجھے دیکھنے تمہیں ضرور آنا چاہیے تھا. میں تو تقریباً مر ہی چکا تھا. خدا کی پناہ, بہت برا حادثہ تھا. وہ جانے کیا کہے جا رہا تھا. پرنیا کو اس کی بات سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی. پہلے میری بات سنو رائن, میری گرانٹ سے بات کرواؤ ابھی. تو تمہیں اس کا خیال آ ہی گیا. تم پچھتا رہی ہو نا؟ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ تم ضرور پچھتاؤ گی. تم کیا کہہ رہے ہو؟ گرانٹ کہاں ہے؟ جلدی بلاؤ اسے. تمہیں اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بہت شاندار لڑکا ہے. میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا. کل کو وہ مشہور اداکار بن جائے گا تو اس کے توسط سے مجھے بھی کام ملے گا. میں ابھی سے مستقبل. رائن, میری بات سمجھو. میں پاکستان سے فون کر رہی ہوں. یہاں سے امریکہ بات کرنے میں بہت زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے. تم فوراً گرانٹ سے میری بات کرواؤ. وہ رائن سے کئی باتوں کی وضاحت چاہتی تھی مگر گرانٹ سے بات کرنے سے پہلے کچھ اور نہیں کر سکتی تھی. یہ اپارٹمنٹ تو خالی پڑا تھا. ٹیلی فون سیٹ بھی اتار کر وارڈروب کے نچلے خانے میں رکھا ہوا تھا. میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر اسے چالو کیا ہے. گرانٹ اب یہاں نہیں رہتا. تو کہاں ہے وہ؟ اس کے ڈائریکٹر سالومن موریل نے اسے برینٹ ووڈ میں ایک بہت خوبصورت فلیٹ دلوا دیا ہے. وہ وہیں رہتا ہے اپنی ہسپانوی گرل فرینڈ کے ساتھ. تم جانتی ہو البا کو؟ پرنیا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. میں نے تو کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا گرانٹ سے. مجھے البا بالکل پسند نہیں. بہت مصنوعی قسم کی لڑکی ہے. میں تمہیں زیادہ پسند کرتا ہوں. تم اور گرانٹ پھر سے اکٹھے ہو جاؤ تو مجھے اچھا لگے گا. تم جیسے ہی لاس اینجلس آؤ مجھے ضرور ملنا. مجھے بڑی خوشی ہوگی تم سے مل کر.
مجھے گرانٹ کا نیا ٹیلی فون نمبر چاہیے، مجھے لکھوا دو۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوستوں کی مدد کے لیے میں ہر دم تیار رہتا ہوں، تم کہو تو میں اپنے طور پر گرانٹ سے بات بھی کروں گا۔ رائن نے خاصی دیر بولتے رہنے کے بعد اسے برینٹ ووڈ والے فلیٹ کا ٹیلی فون نمبر بتا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ رائن کے بتائے ہوئے نمبر پر بات کر رہی تھی۔ جو آواز سنائی دی اسے سننے کی پرنیا کو ہرگز تمنا نہ تھی۔ البا نے ریسیور اٹھا کر اس کے خدشات میں اضافہ کر دیا تھا۔ تم کو یہ نمبر کہاں سے معلوم ہوا؟ البا نے فوراً ہی اس کی آواز پہچان لی تھی۔ میں گرانٹ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو کر ماؤتھ پیس میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے بلا دو البا۔ کسے؟ البا نے یوں چونک کر کہا جیسے کسی گہری سوچ سے نکلی ہو۔ گرانٹ سے بات کرواؤ میری۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو تم؟ یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم وقت ضائع نہ کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تم مجھے کیوں نہیں بتا سکتی؟ کیا کوئی ذاتی نوعیت کا بات ہے؟ ویسے میرے پاس کچھ فرصت ہے، تم چاہو تو میں تمہاری بات سن لوں گی۔ اس کا انداز چڑانے والا تھا۔ البا تم مجھے ناپسند کرتی ہو، مجھے معلوم ہے۔ تمہیں میرا اور گرانٹ کا ایک ہونا اچھا نہیں لگا، لیکن قسمت میں ایسا ہونا طے تھا۔ میرے یا تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ قسمت خدا لکھتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہیں تم خدا نہیں ہو، تو پھر میری قسمت تم نے کیوں لکھی؟ اس طرح سے بات نہ کرو۔ تمہارے اندر میرے لیے جتنا بھی غصہ ہے اس وقت اسے بھول کر ایک بار میری بات کروا دو گرانٹ سے۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں، میری اس سے بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ضروری ہے جتنا تم کہہ رہی ہو۔ ویسے وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس وقت میں فون پر کس سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ تم سے بات کرنے میں کچھ دلچسپی رکھتا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ گرانٹ فون بند کر دوں؟ نہیں ایسا مت کہو، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ آخر وہ اسے فون دو، وہ سامنے بیٹھا ہے تو بات کیوں نہیں کرتا؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ البا کی بے مہر ہنسی سنائی دی۔ تم تو رونے لگی ہو پرنیا۔ میں تو روئی نہیں تھی جب مجھے تمہاری اور گرانٹ کی شادی کے بارے میں پتا چلا تھا۔ میں بچپن سے ہی بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہوں، بڑی سے بڑی بات سہ جاتی ہوں۔ مجھے دکھ تو ہوا تھا، مگر جب گرانٹ نے مجھ سے معافی مانگی اور وضاحت کی کہ پرنیا نامی مذہبی جنونی سے شادی کرنا تو محض ایک ضد کی تکمیل کے لیے تھا، تو میں نے اپنا دل صاف کر لیا۔ مجھے جو اذیت پہنچی اس کی تلافی گرانٹ نے اس انداز سے کی کہ میں تمہیں تفصیل بتاؤں تو تم یقین ہی نہیں کرو گی۔ وہ دوبارہ ہنسی۔ پرنیا کو لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ گرانٹ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اگر وہ تمہارے پاس موجود ہوتا تو تمہاری باتوں کے جواب میں تمہارا منہ توڑ دیتا، خاموش بیٹھا نہ رہتا۔ اگر یہ بات ہے تو میں فون بند کر رہی ہوں۔ جب تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو پھر اس بات جیت کا فائدہ؟ فون بند مت کرنا، مجھے جتنی بھی گالیاں دینا چاہتی ہو دے لو، مگر ایک بار مجھے گرانٹ سے بات کر لینے دو، خدا کے لیے اسے فون دو۔ وہ گگیا کر بولی۔ میں تم سے کچھ چھین لیا ہوتا تو تم کو شکایت کرنے کا حق تھا، مگر تم بھول رہی ہو کہ میں گرانٹ کی پہلی محبت ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ نہیں آئی، بلکہ تم ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ اور اس طرح گھس آنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ معذرت چاہتی ہوں، انگریزی پر مجھے زیادہ عبور نہیں اور اسپینش تم سمجھ نہیں سکتی۔ وہ ایک اچھا سا لفظ ہے انگریزی زبان میں۔ کیا ہے وہ گرانٹ؟ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ انٹروڈر۔ تم انٹروڈر ہو پرنیا، اور میں گھر کی مالک۔ اپنے اور میرے مقام کو پہچانو۔ گرانٹ کو تم سے ذرہ بھر بھی دلچسپی ہوتی تو وہ تمہیں تمہاری مشکلات سے نکالنے پاکستان کیوں نہ آ جاتا؟ تم سے شادی محض اس لیے کی کہ ہر مرد میں ایک فاتحہ ہوتا ہے، وہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرنا چاہتا ہے، ورنہ اس کی انا بے مزہ ہوتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ شادی کے بغیر تم گرانٹ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی تو اس نے سوچا کہ چلو دوسرا طریقہ ہی صحیح۔ وہ بہت ہی پیارا لڑکا ہے، اس وقت مسکراتے ہوئے وہ کسی فرشتے کی مانند معصوم نظر آ رہا ہے۔ پرنیا کچھ دیر گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر قدرے سنبھلتے ہوئے بولی، میں یہ باتیں خود گرانٹ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ تم قیامت کے دن تک مجھے یہ سب بتاتی رہو،
میں نہیں مانوں گی، مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تم نے جو بھی کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے۔ میں پہلے ہی امید کر رہی تھی کہ تم ایسا ضرور کہو گی۔ ویسے میں گرانٹ کو پریشان کرنا چاہتی تو نہیں تھی، مگر تمہاری ضد ہے تو کیا کیا جائے۔ اور ہاں، کیا میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ گرانٹ اور میں ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک ہی کمرے میں۔ اس کمرے کی سجاوٹ میں نے خود کی ہے، ایک ایک چیز اپنی پسند سے منتخب کی ہے، اور اس کمرے میں بیڈ ایک ہی ہے۔ اس نے ایک ہی کو لمبا کھینچا تھا۔ گرانٹ سے کہو مجھ سے بات کرے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ اسے لگا ساری کائنات دم ساد کر کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید وہ خواہش کر رہی تھی کہ گرانٹ ٹیلی فون پر نہ آئے۔ اپنی کیفیت کو وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر گرانٹ کی آواز اس کے کانوں میں اتری۔ اس نے سچ کہا ہے۔ پرنیا نے جان لیا کہ تیزاب سے جھلسنے والا جسم کیا محسوس کرتا ہوگا۔ 5 لفظوں نے اس کی تقدیر بدل ڈالی تھی۔ اس نے سچ کہا ہے۔ 5 لفظوں سے بنا ایک جملہ، اور وہ تخت سے اتار کر دار پر چڑھا دی گئی تھی۔ سنو گرانٹ، تم نے مجھے برباد نہیں کیا۔ کوئی انسان کسی انسان کا مقدر نہیں بدل سکتا۔ مجھے خدا نے برباد کیا ہے۔ میں نے ایک انسان کو خدا کے مقابل لانے کی کوشش کی تھی، اور خدا نے مجھے میری اوقات یاد کروا دی۔ میرے لیے زمین اور آسمان کے بیچ کہیں پناہ نہیں ہے۔ میری بربادی کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی کہ مجھے اب بھی تم سے کوئی امید ہے، بلکہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم جان لو، خدا جب منہ کے بل گراتا ہے تو ٹھوکر کھانے کے لیے کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گرانٹ نے اور کچھ نہیں کہا تھا، کچھ اور کہنے کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ وہ چوکھٹے میں جڑی تصویر کی مانند ساکت تھی۔ ان لمحات میں مریم کو اس کے زندہ ہونے پر شبہ ہوا تھا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ تو اچھا ہے، رات بہت بیت گئی ہے۔ خدا نے مجھے اس کے دل سے نکال دیا، یا میں کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ جس جگہ آپ موجود ہی نہ ہوں، وہاں سے نکلا کیسے جاتا ہے؟ گھڑی بھر آنکھیں بند کر کے لیٹو، تمہیں سکون محسوس ہوگا۔ ستمبر کی 8 تاریخ تھی جب میں پہلی بار اس سے ملی تھی، اور آخری بار 17 نومبر کو۔ کتنے دن ہوئے؟ تمہیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، میں کئی بار گن چکی ہوں۔ 2 مہینے اور 11 دن، 71 دن۔ میں 20 سال پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی۔ میں نے 71 دنوں کو 20 سالوں پر ترجیح دی۔ 20 سالوں میں تو اتنے دن ہیں کہ مجھ سے گنے بھی نہیں جاتے۔ میرے ماں باپ نے مجھے طب پڑھانے کے لیے ملک سے باہر بھجوایا۔ انہیں چاہیے تھا مجھے ریاضی پڑھنے بھیجتے، مجھے تو حساب کرنا ہی نہیں آتا، جو 20 سالوں پر 71 دنوں کو برتری دے۔ تمہیں بتاؤ، اسے حساب سیکھنے کی کس قدر ضرورت ہے؟ مریم اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولی، سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤ گی، اس سے کیا ہوگا؟ اپنے نکاح والے دن جب میں اس سے مل کر لوٹی تو میرے لباس پر کیچڑ لگی تھی۔ میں نے وہ لباس محفوظ کر لیا۔ تم بتاؤ، کوئی کیچڑ بھی سنبھال کر رکھتا ہے؟ میں نے کیچڑ کے عوض اپنا آپ بیچ دیا۔ گھٹیا سے گھٹیا شے کے بھی بازار میں اس سے بہتر دام ملتے ہیں۔ دنیا میں کسی نے ایسا گھاٹے کا سودا بھی کیا ہوگا؟ خاموش ہو جاؤ، کچھ مت بولو اور کچھ نہ سوچو۔ تم نے کبھی کسی گونگے کو روتے سنا ہے؟ انہیں روتے ہوئے سننا بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ اپنا دکھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو بولنے والوں سے زیادہ شدت سے روتے ہیں۔ گونگے کے رونے کی آواز بڑی غیر انسانی ہوتی ہے۔ میرا بھائی گونی، ایک ہی بھائی ہے میرا، وہ بھی گونگا ہے۔ وہ روتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کانوں میں ہاتھ رکھ لوں، لیکن اب لگتا ہے کانوں پر ہاتھ رکھنے سے بھی آواز آنا بند نہیں ہوگی۔ مریم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم رو لو، تھوڑے آنسو بہیں گے تو جی ہلکا ہو جائے گا۔ رونا آ رہا ہے تو خود کو مت روکو۔
پرنیا کی خشک آنکھوں اور جامد خطوط میں حیرت امڈی. کوئی اپنی موت پر بھی روتا ہے کیا؟ میں اپنے مرنے پر خود کیسے رو سکتی ہوں؟ مریم کے ہونٹ بھنچ گئے. شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی. رات کے آخری پہر تک پرنیا کی آنکھیں کھلی رہیں. اسے نیند آتی تھی اور وہ خود پر جبر کر کے سونے سے باز رہتی تھی. اس رات سونے کے تصور سے اسے خوف آ رہا تھا. گجر بجے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور اس نے وہی خواب دیکھا جو لاس اینجلس کے ایک پارک میں گرانٹ سے ملنے کے بعد دیکھا تھا. وہ فلک بوس پیڑوں سے گھری ایک پیالہ روح جھیل کے کنارے کھڑی تھی. زمین پر گھنی سبز دھوپ کے الجھے ہوئے ڈھیر تھے جن میں اس کے پاؤں دھنسے جاتے تھے. فضا انوکھے طرب سے معمور تھی جیسے ان گنت مجیرے بج رہے ہوں. جھیل کے نیلگوں پانی کی سطح پر ایک راج ہنس تیر رہا تھا. وہ اتنا سفید تھا کہ اس پر نظر ٹھہرنا مشکل تھا. راج ہنس کے الوہی پروں کو چھونے کی شدید خواہش سے بے قرار ہو کر وہ جھیل کے سرد پانی میں اتر گئی. ذرا سا آگے سرکنے پر کسی عجیب سے احساس نے اس کے دل میں سہم پیدا کر دیا. اندھیرا چھانے لگا تھا جیسے نیلے آسمان پر کسی نے سیاہ روشنائی کی شیشی الٹ دی ہو. وہ ٹھٹک کر تھم گئی. اس کے چہرے اور ہاتھوں کو کچھ چیزیں چھو کر گزر رہی تھیں. اگلے ہی پل اسے معلوم ہو گیا کہ وہ چیزیں آسمان سے اترتی ہوئی مردہ تتلیاں تھیں. وہ اتنی تعداد میں گر رہی تھیں کہ آسمان سے زمین تک ان کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. پھر کہیں سے دو بڑے بڑے ہاتھ آگے آئے اور اس کی گردن گرفت میں کس لی. ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے درمیان اس نے قاتل کو دیکھنے کی کوشش کی تھی. اس کے چہرے سے رنگین مکھوٹا سرکا ہوا تھا. وہ اسے پہچان گئی. وہ ایڈم گرانٹ تھا. وہ جاگی تو اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا. وہ ایک بار پھر نیند میں چلی گئی. دن چڑھے تک وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بے سدھ پڑی رہی. اس کی بند پلکوں کے پیچھے نساچری نیند ان گلیوں میں چکراتی پھری جہاں خوابوں کے مکان تھے. سرخ زرد اور سیاہ گنڈوں پر منتر پھونکتی ہوئی، خوابوں کے کلیجے نوچتی ہوئی، ہر در پر اسیبی دستکیں چسپاں کرتی رہی. وہ دوبارہ جاگی تو سورج کی لشک اسے آنگن میں نظر آئی. پچھل پائی نیند اس کے پپوٹوں پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ گئی تھی. وہ چارپائی سے اتری اور رکت چندن کی سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی. مریم کسی کام سے اندر آئی تو اس نے پرنیا کو آئینے میں اپنے عکس کو گھورتے ہوئے پایا. مریم، اس نے آئینے سے نظر ہٹائے بنا آواز دی. میں آج آمنہ کی ماں کے پاس جاؤں گی. مجھے نہیں لگتا کہ اس بچے کو پیدا ہونا چاہیے. غیر مقفل دروازے نے اسے باور کروا دیا کہ البا اپارٹمنٹ میں موجود تھی. رائن ہسپتال میں تھا اور ان دونوں کے علاوہ البا ہی تھی جس کے پاس اپارٹمنٹ کی چابی تھی. وہ دل میں سوچتا ہوا اندر آیا کہ اسے البا سے فاصلہ بڑھانے کے لیے کوئی مناسب حکمت عملی اپنانی چاہیے. پہلے معاملات کس ڈگر پر جا رہے تھے اس نے کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہ کیا تھا، مگر اب بات اور تھی. بہت کچھ بدل گیا تھا. اب اس نے پرنیا کو بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی میں شریک کر لیا تھا. اب تک آخری ملاقات کی سرشاری اس کے بند میں تیز شراب کی مانند دہک رہی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ البا کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی پیچیدگی پیدا ہو. البا سے میل ملاقات ترک کرنے میں ہی اسے عافیت نظر آتی تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ اپارٹمنٹ میں اس کی آمد روکنے کی خاطر اسے دروازے کا لاک تبدیل کروانا پڑا تو وہ ایسا ہی کرے گا. اندر آنے کے بعد اسے البا کہیں نظر نہ آئی. البتہ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے سے آتے ہوئے شور سے اندازہ ہوا کہ کوئی نل کھلا ہوا تھا. شاید البا باتھ روم میں تھی اور اس نے تنہا ہونے کی بنا پر دروازہ بند نہیں کیا تھا. وہ خاصی دیر کاؤچ پر بیٹھا اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا اور اسے چند آوازیں بھی دے ڈالیں، مگر نہ کوئی جواب موصول ہوا، نہ ہی نل سے گرتے پانی کا شور بند ہوا. بالآخر وہ اٹھ کر باتھ روم کے دروازے کے قریب گیا اور بلند آواز میں اس کا نام پکار کر دستک دی. کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا.
حیران ہوتے ہوئے اس نے دروازے سے اندر جھانکا. اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں. صوفیہ گہرے پیندے والے بڑے ٹب میں بیٹھی تھی. اس کے اوپر لگے نلکے سے متواتر ٹب میں پانی گر رہا تھا. وہ سیاہ آنکھوں سے پانی کی دھار کو گھورتے ہوئے چپ چاپ بیٹھی تھی. وہ بمشکل 6 ماہ کی بچی تھی اور ابھی اس نے ٹھیک طرح سے بیٹھنا بھی نہیں سیکھا تھا. ٹب کا حجم اتنا تھا کہ صوفیہ آسانی سے اس میں ڈوب سکتی تھی، اور اگر احمد نے کچھ دیر اور انتظار کیا ہوتا تو شاید وہ ڈوب ہی گئی ہوتی. اس نے جلت میں آگے بڑھ کر صوفیہ کو گود میں اٹھا لیا اور نل کو بند کرتے ہوئے اونچی آواز میں البا کو غلیظ گالی دی. جانے وہ خود کہاں تھی. اس نے تولیے سے صوفیہ کو اچھی طرح خشک کیا اور اسے کمبل میں لپیٹ کر کاؤچ پر لٹا دیا. کھڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خشیش کی بو محسوس ہوئی تھی. وہ فوراً سمجھ گیا کہ البا ٹیرس پر تھی. اس کا خیال درست تھا. وہ ٹیرس کے جنگلے سے لگی خشیش سونگھ رہی تھی. اس کی آنکھیں خمار کے سبب نیم وا تھیں اور چہرے پر غیر فطری پتھریلا پن طاری تھا. کیا شے ہو تم؟ کیا تم اسے جان سے مارنا چاہتی تھی؟ احمد نے تیش سے مغلوب آواز میں چیخ کر کہا. میرے چاہنے سے کچھ ہوتا گرانٹ تو کچھ نہ پوچھو کہ کیا ہوتا، لیکن یہی تو مصیبت ہے، میں جو چاہوں وہ ہوتا ہی نہیں. اس کی آواز میں لہک سی تھی. نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، تم میں انسانیت ہے ہی نہیں. ذرا غور کرو، وہ صرف 6 ماہ کی بچی ہے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتی ہے. مجھے آنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ مر گئی ہوتی. تم نے جان بوجھ کر اسے مار ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں شروع سے تمہارا چلن دیکھتا آ رہا ہوں. صوفیہ تمہارے ساتھ محفوظ نہیں ہے. تم اسے نہیں رکھنا چاہتی تو اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دو. البا نے کوئی جواب نہ دیا اور رخ بدل کر نیچے سڑک کو دیکھنے لگی. میں نے کہا ہے یہاں سے چلی جاؤ. میں تمہیں اس اپارٹمنٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ خاموش کھڑی رہی. اگر تم نہ گئیں تو میں تمہیں گھسیٹ کر دروازے سے باہر پھینک دوں گا. وہ غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے اس کے قریب گیا اور کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا. میں بھول گئی تھی. تم بھی تو بھول جاتے ہو. ہم سب کبھی نہ کبھی کچھ بھول ہی جاتے ہیں. میں تمہاری کوئی وضاحت نہیں سنوں گا. تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. آئندہ میں تم سے ہرگز نہیں ملنا چاہتا. اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. میری ٹانگیں سن ہو گئی ہیں. ابھی چلوں گی تو گر جاؤں گی. مجھے تھوڑی دیر یہیں رہنے دو. میں خود ہی چلی جاؤں گی. وہ چند لمحے کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا، پھر جھٹکے سے مڑ کر واپس کمرے میں چلا گیا. صوفیہ منہ میں ہاتھ کا انگوٹھا لیے اسے چوس رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جاتی تھیں. احمد فرش پر یہاں وہاں بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے میں مشغول ہو گیا. کافی دنوں سے اس نے کمرے کی صفائی نہیں کی تھی اور ہر طرف ابتری پھیلی ہوئی تھی. صفائی سے فراغت پانے کے بعد اس کا پاکستان ٹیلی فون کرنے کا ارادہ تھا. وارڈروب کے پٹ کھولتے ہوئے اس نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا. اس کا اندازہ تھا کہ پرنیا اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوگی. تمام کپڑے ترتیب سے کھونٹیوں پر لٹکاتے ہوئے اس نے اپنی جیکٹ کو ہاتھ میں لیا تو اس سے آتی مہک سے اسے لگا کہ وہ تازہ دھلی ہوئی تھی. اسے تشویش محسوس ہوئی. اپنی شادی کے روز اس نے یہی جیکٹ پہنی تھی اور پرنیا کا دیا ہوا پتہ اور ٹیلی فون نمبر والا کاغذ اسی جیکٹ کی جیب میں رکھا تھا. وہ جیکٹ کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا. تمام جیبیں خالی تھیں. اس نے ایک بار پھر ساری جیبیں کھنگال ڈالیں. اسے وہ کاغذ نہیں مل سکا تھا. اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ پا کر اس نے گردن گھمائی. البا کچھ تصویریں ہاتھ میں لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی. کیا انہیں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اس نے ایک ہی نظر میں جان لیا کہ وہ اس کی اور پرنیا کی تصویریں تھیں جو انہوں نے شادی والے دن ایک فوٹوگرافر سے بنوائی تھیں. میں کہہ رہی تھی نا تم بھول جاتے ہو. تم مجھے اپنی شادی کے بارے میں بتانا بھول گئے. کیسی عجیب بات ہے. یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اسی جیکٹ کی جیب میں رکھی تھی. میں نے اسے دھونے سے پہلے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر. کیا تم نے اسے دھویا ہے؟ لیکن کس لیے؟ کس نے کہا تھا تم سے؟ اس پر بارش کے قطروں سے دبے پڑے ہوئے تھے. تمہارے کپڑوں پر مٹی بھی لگی تھی. لگتا ہے تم نے بارش کا خوب لطف اٹھایا. اس کی جیب میں ایک کاغذ تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا. کیسا کاغذ؟
البا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے. مجھے تو کوئی کاغذ نہیں ملا. تم اس تصویر میں کتنے اچھے لگ رہے ہو. تم ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہو. اس نے ایک تصویر احمد کی آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے کہا. اس تصویر میں وہ اور پرنیا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے مسکرا رہے تھے. احمد نے تصویر چھین کر ایک طرف اچھال دی. میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں صرف اس کا جواب دو. کیا پوچھ رہے ہو تم؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر چیخا. ملعون عورت، میرے ساتھ کھیل مت کھیلو. تم نے اس کاغذ کا کیا کیا ہے؟ مجھے وہ چاہیے ابھی. البا پر کچھ اثر نہ ہوا. میرا ذہن ہی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا. مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا کہ ایسا کوئی کاغذ میں نے دیکھا ہے. وہ اتنا اہم تھا. میں اسے گم کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے وہ ملا ہی نہیں. میں سچ کہتی ہوں. احمد کے لیے اپنے غصے پر مزید قابو رکھنا ناممکن ہو رہا تھا. میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے تم دفع ہو جاؤ. آئندہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. میں اپارٹمنٹ میں موجود ہوں یا نہیں، تم یہاں پاؤں رکھنے کی جرت نہ کرنا. البا خاموش ہو گئی اور خالی خالی نظروں سے اسے گھورنے لگی. احمد نے چند لمحے اس کے جانے کا انتظار کیا اور جب ایسے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو بازو سے پکڑ کر اسے دروازے کی سمت دھکیل دیا. اسے پورا یقین تھا کہ البا نے جان بوجھ کر وہ کاغذ ضائع کر دیا تھا. وہ ایسی ہی واہیات عورت تھی. اب پرنیا سے بات کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی. اگر اس نے فون نہ کیا تو اور پریشان ہو جائے گی. پھر اسے خیال آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس سے گم ہوا تھا. پرنیا کے پاس تو موجود تھا. وہ کچھ دن انتظار کر کے خود ہی اپارٹمنٹ کے نمبر پر اسے فون کرے گی. یہ سوچ کر اس کی تشویش میں خاطر خواہ کمی ہو گئی. وہ وارڈروب کے باقی ماندہ خانوں کی ترتیب درست کرنے لگا. اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی. وہ چونک کر مڑا اور کاؤچ پر لیٹی صوفیہ کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں سے البا کے لیے ایک غلیظ گالی برآمد ہوئی. وہ عورت اسے زچ کرنے پر تلی ہوئی تھی. بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بے دھیانی میں صوفیہ کو ساتھ لے جانا بھول گئی ہو؟ اس نے جھپٹ کر صوفیہ کو اٹھایا اور اپارٹمنٹ سے باہر آ کر سیڑھیوں کی سمت بھاگا. اسے پوری امید تھی کہ البا ابھی بمشکل پارکنگ تک ہی پہنچی ہوگی. چند سیڑھیوں کے بعد اسے رک جانا پڑا تھا. البا ایک زینے پر بیٹھی گردن اٹھائے اسے نیچے اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی. کپڑے جھاڑتی ہوئی وہ اٹھی اور متوازن آواز میں بولی. میں اپنا کچھ اسٹف تمہارے کمرے میں چھوڑ آئی ہوں. اسٹف سے اس کی مراد یقیناً منشیات سے تھی. تم اجازت دو تو میں تمہاری چند تصاویر رکھ لوں، یوں ہی یادگار کے طور پر. بری طرح روتی ہوئی صوفیہ پر ذرا بھی دھیان دیے بنا وہ احمد کے قریب سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی. پولش ہدایت کار کو جانتے ہوئے اسے کچھ دن ہی بیتے تھے، مگر وہ کام سے اس کی لگن کا دل سے قائل ہو چکا تھا. وہ معمولی سے معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا. احمد اور سمون فاکس مین میں ذہنی ہم آہنگی بڑھانے کی غرض سے اس نے کچھ اس قسم کا معمول مرتب کیا تھا کہ دن میں ایک وقت کا کھانا وہ دونوں اکٹھے کھاتے تھے. اگرچہ ان ملاقاتوں میں سمون کا رویہ سرد اور کسی حد تک امیز رہتا تھا، لیکن احمد ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بد دل ہونے والوں میں سے نہیں تھا. وہ جب سمون کے ساتھ ہوتا تو خود کو لیون کے سانچے میں ڈھال لیتا. وہ بس ایک جسم ہوتا جس کے اندر ایک نئی روح حلول کر جاتی. سمون اس کی نظر میں سمون نہ رہتی، وہ لیون کی کیٹی بن جاتی. سالومن موریل نے ماضی میں اپنی فلموں میں اچھوتا پن لانے کے لیے بہت سے تجربات کیے تھے، لیکن احمد جیسے گمنام کو مرکزی کردار میں لینے جیسا بڑا جوا اس نے پہلے نہیں کھیلا تھا. اس کے کئی خیر اندیشوں نے اسے اس اقدام سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا. ان خیر خواہوں میں سب سے بڑھ کر اسے متنبہ کرنے والی سمون فاکس مین تھی. اگر موریل کا نام اس فلم سے جڑا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً سمون کبھی اس کام میں کام کرنے کی حامی نہ بھرتی. سالومن کا ارادہ البتہ متزلزل نہیں ہوا تھا. اسے اپنی بصیرت پر پورا اعتماد تھا اور یہ بازی کھیلنے میں جو خطرات درپیش تھے وہ اس کے لطف کو دو چند کر رہے تھے. اپنی توانائی کا سب سے بڑا حصہ وہ احمد پر صرف کر رہا تھا، کیونکہ لیوین اس فلم کا پروٹوگونسٹ تھا. اس کے تخیل میں لیوین کی ایک مخصوص شبیہ تھی. وہ احمد کی کردار نگاری میں وہی رنگ بھر پاتا تو کامیابی یقینی تھی.
احمد کے لہجے میں دیہاتی اکھڑ پن اور سادگی کا تاثر لانے کے لیے وہ اسے دیہی علاقوں میں بھجوانے اور وہاں کے لوگوں میں گھلنے ملنے کے مواقع فراہم کرتا۔ جسمانی تربیت کے 2 ماہرین مقرر کیے گئے تھے تاکہ اس کا بدن دہقانوں کی مانند مشقت کوش دکھائی دے۔ گھڑ سواری اور نشانہ بازی کی مشقیں اس کے معمول میں شامل کی گئی تھیں۔ احمد ابراہیم سے ایڈم گرانٹ بننے کے سفر میں یہ پہلا موقع تھا جب احمد کو منزل پا لینے کا مکمل یقین تھا۔ اس کی خوشی میں کوئی رخنا نہیں تھا۔ وہ مہنگے ریسٹورانوں میں کھانا کھاتا تھا۔ سفر کرنے کے لیے اس کے پاس $2500 مالیت کی چیوی نووا کار تھی۔ سالومن نے اسے برنٹ ووڈ کے علاقے میں ایک فرنشڈ فلیٹ کی چابی دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہم فی الحال وہ کہیں اور منتقل نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اپنے اپارٹمنٹ والے ٹیلی فون کے سوا اس کے اور پرنیا کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پرنیا کی جانب سے خاموشی پر وہ حیران بھی تھا۔ وہ روزانہ اپنی آنسرنگ مشین کے پیغامات سنتا، صرف اس امید پر کہ پرنیا کی آواز سن پائے گا۔ شاید وہ پاکستان جا کر بہت زیادہ مصروفیت بھرے دن گزار ہی تھی۔ خود وہ بھی تو اتنا ہی مصروف تھا کہ اس معاملے پر پریشان ہونے کے لیے اسے وقت ہی میسر نہیں تھا۔ اپنی فلموں کی تشہیر کے سلسلے میں سالومن نے کچھ اصول وضع کر رکھے تھے۔ جب تک پروجیکٹ پایا تکمیل کو نہ پہنچتا، اس کے بارے میں کوئی معلومات و اخبارات کو فراہم نہیں کرتا تھا۔ اس کی کاسٹ اور کریو کو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا سے رابطہ کرنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ احمد پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا تھا۔ اس نے سالومن کی فلم اور اپنے کردار کے متعلق منہ سے بانگ تک نہ نکالی تھی، مگر فلم نگری بانس کے جنگل کی مانند گھٹن زدہ اور فعال جگہ تھی۔ یہاں ایک پتی سے چمٹا کوئی بینا چلاتا تو پورا جنگل جھنجھنا اٹھتا۔ خبروں کے سفر کرنے کے یہاں کئی چور دروازے تھے۔ شاید ایسے ہی کسی ذریعے سے احمد کے بارے میں کچھ باتیں غیر متعلق لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئی تھیں۔ ایک روز رات گئے وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ریسیور اٹھاتے وقت اس کے گمان میں کہیں یہ بات نہ تھی کہ دوسری طرف ہالی ووڈ کے سب سے نامور ایجنٹ کی پیشکش اس کی منتظر ہوگی۔ فون کرنے والی جارج فلپ کی سیکرٹری کیتھی تھی، وہی جارج فلپ جس نے کئی برس قبل احمد کو اپنے دفتر سے دھتکار کر نکال دیا تھا۔ کیتھی نے جو ہی خود کو متعارف کروایا، اس دن کی اذیت تمام جزیات کے ساتھ اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ شکر ہے تم نے مجھے پہچان لیا، میں سمجھ رہی تھی تمہیں اپنے بارے میں یاد کروانے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑے گی، کیتھی نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں اور تمہارے باس کو میں کبھی نہیں بھلا پایا۔ ہالی ووڈ آنے کے بعد جب میں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو سب سے پہلا سفر جارج فلپ کے آفس تک ہی کیا تھا۔ میں 40 میل سے زائد فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا تھا اور میرے پاس کار بھی نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں طنز کی عدم موجودگی نے کیتھی کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ میں مسٹر فلپ کی جانب سے تمہیں تمہاری کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تم نے وہ کر دکھایا ہے جس پر ہالی ووڈ کا بڑے سے بڑا نام بھی رش کرنے پر مجبور ہوگا۔ احمد کو اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ پرجوش لگا۔ شکریہ، تمہاری ستائش مجھے خوشی پہنچا رہی ہے۔ کیا تم نے صرف یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ تم اتنے ذہین ہو، یقیناً سمجھ گئے ہوگے کہ میرا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل جارج فلپ بطور ایجنٹ تمہاری نمائندگی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر ہمیں ملنے والی معلومات صحیح ہیں تو اب تک تم نے کسی کو اپنا ایجنٹ مقرر نہیں کیا۔ بے اختیار احمد کو ہنسی آ گئی۔ اس کا جی کہکا لگا کر ہنسنے کو چاہا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو ایسا کرنے سے روک کے رکھا۔ بے حد ٹھہری ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا، جارج فلپ جیسے عظیم ایجنٹ کی یادداشت اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے جب مجھے اپنے آفس سے بے عزت کر کے نکالا تھا تو مجھے ایک تاریخ لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ اس تاریخ کو مجھے ملنا، کیونکہ اس تاریخ سے پہلے اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس پر اتنا برا وقت آ جائے گا کہ وہ مجھ جیسے گھٹیا اور نقلی فنکار کی نمائندگی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کا پرزہ آج تک سنبھال کر رکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تاریخ کے آنے میں ابھی تقریباً 8 سال باقی ہیں۔
پھر اتنی جلد بازی کیا معنی رکھتی ہے؟ جارج سے کہنا میں اس کی دی ہوئی تاریخ پر ضرور اس سے ملوں گا، بس خدا سے دعا ہے کہ تب تک وہ زندہ رہے۔ سنا ہے ان دنوں اس کی صحت کچھ زیادہ اچھی نہیں رہتی۔ وہ جانتا تھا کہ کیتھی اس کے پیغام توہین کے عنصر کو جتنا بھی مدھم بنا کر پیش کرے، جارج فلپ کے لیے وہ ایک زناٹے دار تھپڑ کی طرح ہوگا۔